اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخافوهم وخافوني ان کنتم مومنین۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و ناظرین و ناظرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت کی تشریح کی گئی تھی۔ اس روایت کا آخری ایک حصہ باقی بچا تھا۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں اس کو ہم لوگ مکمل کریں گے، اور اس کے بعد کی جو روایت ہے اس کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو ایک مرتبہ پھر سے کوئی اس روایت کو پڑھیے تاکہ ذہن میں سبق تازہ ہو جائے اور بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ چلیں بسم اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من ضعف الیقین ان ترضی الناس بسخط اللہ وان تحمدهم على رزق اللہ وان تضمهم على ما لم يؤتك اللہ، ان رزق اللہ لا یجرہ حرص حریص ولا یردہ کراہیت کارہ۔ یہ ایمان و یقین کی کمزوری ہے کہ تو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر لوگوں کی تعریف کرے، اور اللہ نہ دے تو لوگوں کی مذمت کرے۔ بے شک اللہ کی رزق کو نہ کسی حریص کا حرص کھینچ سکتا ہے اور نہ کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اسے روک سکتی ہے۔ انسان کے ایمان کی کمزوری کی 3 علامتیں جو حدیث کے اندر بیان کی گئی تھیں، اس کا تذکرہ ہم نے کل کے درس میں آپ کے سامنے کر دیا تھا کہ آدمی دوسروں کی تعریف کرے اللہ رب العالمین کی روزی کے اوپر، اور اللہ رب العالمین کے اللہ تعالیٰ نے اگر اس سے کسی چیز کو منع کر دیا ہے تو لوگوں کی مذمت بیان کرے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کو خوش کر کے، اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشی کو تلاش کرے۔ یہ 3 اسباب تھے جو ایمان کی کمزوری کے اوپر دلالت کرنے والے تھے، جس کا تذکرہ کل تفصیل سے آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان رزق اللہ لا یجرہ حرص حریص، ان رزق اللہ لا یجرہ حرص حریص ولا یردہ کراہیت کارہ۔
اللہ رب العالمین کی روزی کو نہ کسی لالچ کرنے والے کی لالچ کھینچ سکتی ہے اور نہ کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اللہ رب العالمین کی روزی کو روک سکتی ہے۔ یہی علت ہے جی، جو کچھ آپ کے سامنے بیان ہوا اس کی علت یہی ہے۔ اور اگر آدمی اپنے دل کے اندر اس بات کو مضبوطی سے بٹھا لے اور اس کو اپنے دل کے اندر پورے طور پہ یقین اس بات کے اوپر کر لے تو ہر طرح کی کمزوری یقین کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے جو اس کے دل کے اندر پائی جاتی ہے وہ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے دور ہو جائے گی۔ حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے، ان رزق اللہ، اللہ رب العالمین کی روزی، اور اللہ رب العالمین کی روزی میں لوگوں کی رضامندی بھی ہے۔ روزی صرف مال دولت اور پیسہ نہیں ہے، لوگوں کی رضامندی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی روزی ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیتا ہے، اپنے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو نوازتا ہے لوگوں کی رضامندی سے۔ تو اس میں لوگوں کی رضامندی بھی داخل ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، یہی سوچ کے تو اللہ رب العالمین کو ناراض کرتا ہے نا۔ ایمان کی کمزوری کی علامت جو آپ پڑھے اس میں یہی پڑھے کہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرے، لوگوں کو خوش کرے۔ تو لوگوں کی رضامندی چاہتا ہے وہ۔ لوگوں کی رضامندی اگر کسی کو چاہنی ہے تو اگر آدمی جتنی چاہے کوشش کر لے، اگر اللہ رب العالمین نے نہیں لکھا ہے کہ لوگ اس سے راضی ہوں تو کبھی بھی لوگ اس سے راضی نہیں ہو سکتے، اگرچہ وہ دنوں رات ایک کر دے کہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں، لوگ اس سے راضی ہو جائیں، نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ نے نہیں لکھا ہے تو وہ چیز ایک آدمی بھی اس سے راضی نہیں ہوں گے، نہ اس کے عقل سے، نہ اس کے عمل سے، نہ اس کے مال سے، نہ اس کے کسی بھی چیز سے۔ اگر اللہ نے لوگوں کے دل کو اس کی طرف مائل نہیں کیا، لوگوں کے دل کو راضی نہیں کیا تو لوگ اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ لیکن ہر آدمی کا کسی سے رضامند ہونا کیا اس آدمی کے صلاح اور تقوی ہونے کی دلیل ہے؟ جی، صلاح اور تقوی ہونے والا ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں سر۔ اس بات کو سمجھیے گا، ورنہ اگر یہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آدمی غلط ہے تو ویسے ہی اس کا اتنا آدمی سننے والا ہے، اتنا آدمی اس کا یہ کرنے والا ہے۔ ابھی جو فلم آئی ہے اس کے چاہنے والے کتنے ہیں؟ لاکھوں۔ تو کیا خیال ہے اس سال اسی کو بڑھا کے تراویح پڑھا لیا جائے مسجد میں؟ بولیے، ہرگز نہیں۔ اس کو ولی مان لیا جائے کہ چلیے پورے دنیا والے اس سے راضی ہیں؟ لوگوں کے سوچنے کا طریقہ بدل گیا، لوگوں کے سوچنے کا طریقہ بدل گیا۔ کون حق کے اوپر ہے، کون باطل کے اوپر ہے، صلاح اور تقوی کا فہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کیا معاملہ ہے وہ ہم ابھی آپ کے سامنے آگے جب مزید تشریح ہوگی حدیث کی تو آپ کے سامنے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو آدمی اپنے دل میں یہ بات بٹھا کر کے رکھے کہ وہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، جو کرنا ہو کر لے، جان تک دے دے کہ لوگوں کو راضی کرے، لوگوں کو خوش کرے۔ چاپلوسی کا چاہے سارے حد کو پار کر دے، لیکن اللہ نے اگر نہیں لکھا ہے کہ کوئی آدمی اس سے راضی ہو تو راضی نہیں ہوگا، نہیں راضی ہوگا۔ اس بات کے اوپر یقین ہے یا نہیں ہے؟ جی جی بے شک جی۔ اب آپ اس کو کئی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں، کئی مثالوں سے۔ کپڑے کی دکان سب کی ہے، مارکیٹ میں سب کی دکان ہے، لیکن کسی میں کسٹمر زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جی جی سامان سودا بیچنے کی دکان سب کی ہے، گروسری کی، لیکن لوگ کسی کے پاس زیادہ جاتے ہیں، کسی کے پاس کم جاتے ہیں۔ بولیے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جی جی شیخ۔
اللہ تعالیٰ کی روزی ہے، جس کو جتنا چاہے اس کو نواز دے. آپ جتنی بھی کوشش کر لیجئے، اللہ رب العالمین نے انسان کے مقدر میں جتنی روزی لکھ دی ہے اتنی روزی آپ کو ملے گی. اور روزی میں یہ بھی ہے کہ انسان کے چاہنے والے لوگ موجود ہوں. صرف مال و دولت روزی نہیں ہے، اولاد بھی روزی ہے، مال و دولت بھی روزی ہے. اسی طرح سے لوگوں کا گروپ یا لوگوں چاہنے والا آدمی کا ہر دل عزیز ہونا یہ بھی روزی ہے. تو انسان یہ بات اپنے دل میں بٹھا کے رکھے کہ اللہ نے اگر نہیں لکھا ہے تو لوگ راضی نہیں ہوں گے. اسی طرح سے دنیا کی روزی، جس کی مثال آپ کے سامنے آ گئی، اگر آدمی جتنی چاہے کوشش کر لے، ہے نا، اور وہ یہ چاہے کہ اس کو روزی ملے، تو روزی اس کو نہیں مل سکتی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو. لیکن اگر آدمی اللہ رب العالمین کو راضی کرے، توحید کے اوپر قائم رہے، سنت کا دامن مضبوطی سے تھام لے، اور اللہ رب العالمین اس سے یہ ارادہ کرے کہ دنیا کے جو اہل خیر ہیں وہ اس سے راضی ہو جائیں. ہر آدمی کا راضی ہونا یہ خیر کی علامت نہیں ہے. اہل خیر کا کسی سے راضی ہونا یہ خیر کی علامت ہے. اس پوائنٹ کو غور کیجئے گا. ورنہ اب جس کی مخالفت میں بول رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز کے موضوع پہ تقریر کیا، تو بے نمازی کو اس سے تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ اب جب بے نمازی کو تکلیف ہوگی تو آپ کیا کہیے گا؟ یہ مولوی صاحب کو سب چاہنے والا نہیں ہے، برا، ٹھیک نہیں ہے یہ. ارے جو اہل خیر ہیں، اہل صلاح ہیں، تقوی والے ہیں، وہ ان سے محبت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام سے ناپی جائے گی یا ابو لہب ابو جہل سے ناپی جائے گی؟ صحابہ کرام. پھر سمجھ میں آئی بات؟ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی سمجھ گئے. ہاں، تو کہیے گا وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے، اس سے فلاں کہاں راضی ہے، وہ اس سے غصہ ہے، وہ اس سے ناراض ہے، وہ اس سے ناراض ہے، وہ اس سے ناراض ہے، اس لیے وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں چاہتا ہے. آج کل یہ کہتے ہیں لوگ، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے. ارے کسی کا پسند نہیں کرنا کسی کے صلاح اور تقوی ہونے والے کی دلیل ہے؟ متقی لوگ اس کو چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں؟ پرہیزگار لوگ اس کو چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے اب جس کے خلاف بولیے گا وہ آپ کو نہیں چاہے گا، آپ کو نہیں چاہے گا. اور لوگ آج بھی ویسے بھی مالش کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو منہ پر بولنے والا ہو. ابھی آ رہی ہے بات، مزید تفصیل آپ کے سامنے ہوگی. بہرحال تو ہر آدمی سے رضامند ہونا یہ خیر کی علامت نہیں ہے، بلکہ اہل تقوی کا رضامند ہونا خیر کی علامت ہے. تب آپ کہیے گا تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ کسی آدمی سے برے لوگ نہ خوش ہو رہے ہیں، سینما ہال کا ہال لوگ خرید کر کے ٹکٹ فری میں بانٹ دے رہا ہے نا جی. یہ سب نیوز آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے. اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈھیل ہے اس کو، اور مست ہو جاؤ، اس گناہ میں اور غرق ہو جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت مضبوطی کے ساتھ تمہارے اوپر آ سکے. یہ مومن کا عقیدہ اور مومن کا ایمان ہونا چاہیے. اگر کسی کے خلاف بول دیجئے، کہیے کہ انجینئر مرزا کو نہ سنو، کہیے کہ فلاں کو نہ سنو، بولا اس کو کیا معلوم ہے؟ اس کو خود سننے والے دنیا میں کتنے ہیں؟ اس کو کون جانتا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں مرزا کو دیکھو پوری دنیا سنتی ہے. پوری دنیا کا سن لینا یہ اس کے خیر کے اوپر ہونے کی دلیل نہیں ہے. اس بات کو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بار بار ہم گھما پھرا کے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ اس عقیدے کو مضبوط کیجئے، اس پوائنٹ کو سمجھیے اچھی طریقے سے. اور اگر کوئی آدمی اس مسئلے کے اوپر بحث کرے تو اس کو سمجھائیے، اس کو بتائیے اہل خیر کا راضی ہونا یہ دلیل ہے. اور صرف اہل خیر راضی ہو جائیں تب بھی یہ دلیل نہیں ہے جب تک وہ آدمی جس سے راضی ہیں لوگ وہ خیر کے اوپر نہ ہو، تو وہ کتاب و سنت کے اوپر نہ ہو. تو
ورنہ لوگوں کا کیا ہے، اب لوگ 500 روپیہ میں لوگ راضی ہو جاتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں جی؟ جی پھر کیا کہیے گا ان کو کہ اس سے راضی ہیں لوگ؟ نہیں. اسباب کو، ہر سبب کو دیکھا جائے گا اور دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ بہرحال تو آدمی اس بات کے اوپر مکمل اور کلی طور پر یقین رکھے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیز آپ کے مقدر میں کر دی ہے، دنیا میں نفرت کرنے والے اگر سب مل جائیں اور آپ سے چاہ لیں کہ وہ چیز آپ تک نہ پہنچے، تو وہ چیز آپ کے تک پہنچ کے رہے گی، آپ کے دروازے تک آ کے رہے گی۔ اور اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ چیز آپ کو نہ ملے، تو پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو کر کے وہ چیز آپ کو دلانا چاہیں گے، نہیں دے سکتے ہیں۔ جب یہ آدمی اپنے دل کے اندر بٹھا لے گا، مضبوط کر لے گا، تو دنیا کے اندر جتنی چمچا گیری، چاپلوسی اور اس طرح کی جتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی۔ تملق بازی کا جو بازار گرم ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ یقین انسان کو اپنے دل کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اس کا جواب دیجیے۔ یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے کل سے لے کر آج تک، یہ باب کون سا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ ڈر اور خوف کو اللہ کے لیے خاص کرنے کا بیان۔ ڈر اور خوف کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنے کا بیان۔ یہ جو حدیث جس کی تشریح کل سے آج تک ہوئی، اس میں کہیں ڈر اور خوف کا ذکر ہے؟ نہیں۔ بولیے لوگ، سب بولیے، ہے کہیں پہ؟ نہیں سر. پھر اس کو کیوں ذکر کیا اس باب میں؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اس میں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے۔ یہی ہے جواب، یہی ہے جواب جو انہوں نے دیا۔ آدمی ایسا کرتا کیوں ہے؟ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ واجب کام کو چھوڑ رہا ہے، جس کام سے روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، نہیں روک رہا ہے، نہیں منع کر رہا، چپ چاپ بیٹھا ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں سے ڈر ہے اس کو۔ اللہ سے ڈر نہیں ہے، لوگوں سے ڈر ہے۔ تو لوگوں کو خوش کرنا چاہ رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، یا لوگوں کو خوش کرنا چاہ رہا ہے اس وجہ سے کہ لوگوں سے اس کو امید ہے، امید لگائے ہوا ہے کہ اگر ہم اس کو کچھ نہیں بولیں گے، چپ چاپ رہیں گے، اس سے ہمارا معاملہ بنا رہے گا، تو آگے چل کر کے یہ ہم کو نوازتا رہے گا، دیتا رہے گا، آگے چل کے اس سے ہمارا کام بنتا رہے گا۔ لیکن آج اگر ہم بول دیا، ناراض کر دیا، تو کل ہمارے اوپر چڑھ دوڑے گا، کل ہمارے اوپر بھاگ آوے گا، ہماری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، ہم کو نکال دے گا، تنخواہ نہیں دے گا۔ اس لیے ہم کچھ نہ بولیں گے، چپ رہیں گے، اگرچہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جانے دو۔ اب مناسبت سمجھ میں آئی یا نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ جی سر. جی. اگر کوئی آدمی یہ پوچھے کہ اس حدیث کے اندر خوف کہاں ہے، تو کہیے گا کہ یہ سارے عمل، یعنی ایمان کو کمزور کرنے والے عمل جو آدمی حدیث کے اندر جو ذکر ہے، یہ آدمی اسی وقت کرتا ہے جب وہ انسان سے ڈر رہا ہوتا ہے یا انسان سے اس کو کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے۔ وہ اپنے لالچ کو پانے کے لیے، انسان سے دنیا کے لالچ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے انسان کو خوش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اس سے ڈر رہا ہوتا ہے یا اس سے وہ امید لگا کر کے رکھتا ہے۔ اور اسی کو الٹا کیجئے، اسی کو الٹا کیجئے کہ اگر ایک انسان کسی کی مذمت کیوں بیان کرتا ہے جی؟ کیوں بیان کرتا ہے؟ بولیے۔ اللہ اگر نہیں بولیں گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے۔ نہیں، مان لیجئے کسی کو ایکس وائی زیڈ کسی کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ ہے جواب، اس سے ڈرتے نہیں ہیں اور اس سے امید نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، کیا کر لے گا؟ یہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا لوگ؟ کیا کر لے گا؟ ارے بھائی وہ کچھ نہیں کرے گا، اللہ نہیں کرے گا۔ اللہ سے ڈر ہے کہ نہیں ہے؟
کسی کے بارے میں غلط سلط بات بتا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہے، 4 آدمی کو بٹھا کر کے سمجھا رہے ہیں کہ فلانے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، وہ یہ کیا وہ کیا وہ کیا. اگر آپ کو طاقت ہے تو اس کے منہ پر بولیے، منہ پر بولیے، دلائل کے ساتھ بولیے، لیکن نہیں بولے گا کیونکہ جانتا ہے کہ ہم کو صرف گمراہ کرنا ہے. اب منہ پہ بولنے سے انسان سے ڈر رہا ہے، نہیں ڈر رہا ہے تب اس کی مذمت بیان کر رہا ہے، اور اس سے اس کو کوئی امید نہیں ہے کہ ہم کو دے گا. اور یہی اگر کوئی مالدار ہو، وہ غلطی کر بھی بیٹھے تو آدمی بولنے سے ڈرے گا، ارے نہیں اس کے خلاف مت بولنا، چپ رہنا، جانتے نہیں ہو کتنا بڑا آدمی ہے. یہ کہتا نہیں کہتا ہے لوگ جی، جی ارے وہ بہت پیسہ والا ہے، اس کے خلاف کیا بول رہے ہو؟ نہیں بولو، اس لیے کہ اس سے امید ہوتی ہے، چاپلوسی والی امید. اگر اس کو بول دیں گے تو جو بند مٹھی پکڑا رہا ہے ہمارے ہاتھ میں، وہ دینا بند کر دے گا، کل سے نہیں دے گا. اسی لیے چپ رہو، یہ امید ہے، نہیں بول رہا ہے، اگرچہ اس کو غلط کے اوپر دیکھ رہا ہے تب بھی نہیں بول رہا ہے. اور ایسے لوگ اپنے آپ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور ہم موحد ہیں. توحید کے باب میں کہاں کھڑے ہیں یہ لوگ، اس کا آپ اندازہ لگائیے. آدمی خالی کہتا ہے کہ نہیں بول رہا، چلو چھوڑو ایسا ہے. وہ لوگ کامل ایمان اور مکمل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہیں جی. وہ لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے اور اللہ سے خوف کھانے والے ہو ہی نہیں سکتے ہیں. چلیے پورے طور پہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن یہ جو بات ہے اس تعلق سے تو ان کے دل میں نہیں ہے. کم سے کم اگر ان کا ایمان پورے طور پہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم ایمان کے اندر کمی تو ہو رہی ہے کہ اس سے بھی انکار ہے کسی کو. جی اسی لیے توحید والا جو ہوتا ہے جی وہ بے باک ہوتا ہے، بے باک، کسی ڈرتا نہیں. حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم کا بادشاہ تھا جی رستم. آج کے زمانے میں جیسے سپر پاور ہے نا ملک، ویسے اس زمانے میں سپر پاور تھا وہ ملک. اس کے پاس فوج تھی، اس کا سپہ سالار تھا رستم. رستم نے حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا بات چیت کرنے کے لیے. دونوں فوج میدان میں کھڑی تھی، آمنا سامنا ہونے کی تیاری چل رہی تھی. حضرت ربیعی بن عامر گئے گھوڑے کے اوپر، چھوٹا سا ان کا گھوڑا تھا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، نہ گھوڑے کے اوپر کوئی کپڑا ہے نہ زین ہے، ویسی ننگی پیٹھ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پھٹا پرانا لباس ہے، میدان جنگ میں ہے، سر کے بال دھول دھکڑ سے اکڑے ہوئے ہیں، نیزہ ہاتھ میں ہے، کمر میں تلوار لٹک رہی ہے. پہنچ گئے وہاں بات کرنے کے لیے تو سپاہیوں نے روک لیا گیٹ پر، کہا رکو، کہا غسل کرو، یہ کپڑا جو ہے یہ کپڑا بدلو، تبدیل کرو، ہمارے بادشاہ کے سامنے تم کو کھڑا ہونا ہے. جانتے ہیں حضرت ربیعی بن عامر نے کیا کہا؟ کہا کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین کے پاس جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو اسی کپڑے میں اسی حیت میں کھڑے ہوتے ہیں. تمہارا بادشاہ ہمارے رب سے بڑا نہیں ہے، ہم نہیں جائیں گے. تم نے بلایا ہے، ہم اسی صورت میں اسی لباس میں جائیں گے. راضی ہے تو بولو، نہیں تو میرا گھوڑا تیار ہے، میں واپس جا رہا ہوں، چلو میدان جنگ میں بات چیت کریں گے. ان لوگوں نے جب دیکھا کہ نہیں یہ آدمی ٹوٹنے والا نہیں ہے، لباس شاہی تیار کر کے لایا گیا کہ ارے بھائی پہن لو، یہ لباس ہے، دے رہے ہیں تم کو لانے کی ضرورت ہے، ہٹاؤ تمہارے لباس کو، ہم نماز پڑھنے کے لیے اسی لباس میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم تمہارے لباس کو پہن کر کے تمہارے بادشاہ کے پاس جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. اس کے بعد کہا کہ ایک کام کرو، یہ ہتھیار جو ہے نا اس کو جمع کر دو، یہاں گیٹ میں ہتھیار جمع کر دو، ہتھیار چھوڑ کر کے جاؤ بادشاہ کے سامنے. کہا کہ نہیں، ہتھیار بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، لے کے جائیں گے، تم بلائے ہو، اگر یہ کنڈیشن میں جانے دو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم جا رہے ہیں واپس. کہا جاؤ. اندر گھسے، موٹی موٹی قالین اس کی بچھی ہوئی تھی یہاں سے لے کے وہاں تک چلنے کے لیے، اور یہ لوگ بادیہ نشین. اللہ اکبر. حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ تھا. نیزے کی نوک کو قالین کے اوپر رکھا اور چلنا شروع کیا.
نیزے کی نوک نے قالین کو یہاں وہاں سے کاٹ دیا. سامنے کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے جھک کر کے سلام کرو. کہا نہیں، ہم محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں. اور کیوں جھکیں گے اس بادشاہ کے سامنے؟ اللہ نے یہ دین اس لیے نازل کیا ہے کہ وہ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر کے بندوں کے خالق کی عبادت کی طرف لگا دے. ہم بندوں کے خالق کی عبادت کرتے ہیں، بندوں کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں. ایک اکیلا آدمی پورے فوج کو للکار کر کے چلاتا ہے اور اس کو کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ توحید ہے اس کے سینے میں. کسی سے ڈر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آج ہمارا یہ تھوڑے سے ٹٹ پنجیوں کے سامنے پسینہ چھوٹتا ہے اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں. کس بات کے موحد؟ کیسے موحد؟ جب تم حق بات کو سرعام نہیں بول سکتے ہو، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تھر تھر کانپتے ہو، تم کہتے ہو ہم موحد ہیں. ایسے ہوتا ہے توحید والا. اہل توحید کی یہ نشانی ہوتی ہے، یہ صفت ہوتی ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے سوائے توحید کے. توحید بھی نہیں ہے، توحید بھی نہیں ہے، اس کے اندر بھی کمزوری ہے. جب تمہارے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی ہے، تم کہے کہ مومن ہو، کس بات کے موحد ہو؟ تو اہل توحید اور اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوا کرتے ہیں. اور یہ فائدہ ہے جی کتاب التوحید کے پڑھنے کا. انسان کسی کی مذمت اس وجہ سے بیان کرتا ہے کہ وہ اس سے ڈرتا نہیں ہے، اس سے اس کو کوئی امید نہیں ہے. جس دن اس سے اس کی امید ہو جائے گی تو وہ اس دن اس کی مذمت نہیں بیان کرے گا اور اس سے یہ نہیں کرے گا اور اس کی مذمت بھی نہیں بیان کرے گا اور اس سے قریب بھی ہو جائے گا، اس سے ڈرنے بھی لگے گا. لہذا ان تمام معاملوں میں آدمی ایک باٹم لائن ہے، اس کو یاد رکھے، ان رزق اللہ رب العالمین کی روزی لا یجرہ حرص حریص، کسی لالچ کرنے والے کی لالچ اس کو کھینچ نہیں سکتی ہے. ولا يندفعہ کراہیت کارہن ولا یمنعہ کراہیت کارہن، اور کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اس کو روک نہیں سکتی ہے، اس کو منع نہیں کر سکتی ہے. سمجھ گئے؟ چلے آگے کی روایت پڑھیے. بسم اللہ. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس. جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی رکھے، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے. اور جو لوگوں کو بھی اس سے راضی رکھتا ہے. اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے. پھر سے ترجمہ پڑھیے. جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی رکھے، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی رکھتا ہے. اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے. یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت ہے. وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتی ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ رب العالمین کی رضامندی تلاش کرے، اگرچہ لوگ اس سے ناراض ہوتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے، لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دیتا ہے. ومن التمس، اور جو آدمی لوگوں کی رضامندی چاہے، لوگوں کی خوشی چاہے، بسخط اللہ، اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے
سخط اللہ علیہ، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے، واسخط علیہ الناس، اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح لغیرہ کہا ہے جی، صحیح لغیرہ کہا ہے، یعنی ابن حبان کی یہ روایت۔ لیکن یہی روایت حضرت ابن مبارک، علامہ بغوی، اسی طرح سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے وصیت کے باب میں ذکر کیا ہے، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، ہماری اور آپ کی ماں امہات المومنین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ طلب کیا کہ آپ ہم کو کچھ وصیت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے، خط لکھا ام المومنین کے پاس۔ تو ام المومنین نے جواب دیا ان کے خط کا۔ کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، من التمس رضا الناس بسخط اللہ، جو آدمی اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرے اگرچہ لوگ اس سے ناراض ہوتے ہوں، تو لوگوں کے معاملے سے اللہ تعالیٰ اس سے کافی ہو جائے گا، لوگ اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ ومن التمس رضا الناس، اور جو آدمی لوگوں کی رضامندی تلاش کرے بسخط اللہ، اللہ رب العالمین کو اگرچہ اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہو، تو وکلہ اللہ عز وجل الی الناس، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور جب لوگوں کے حوالے اس کو کر دیتا ہے تو نہ اس کو دنیا ہی ملتی ہے اور نہ اس کو آخرت ملتی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی اس روایت کو صحیح کہا ہے نا، تو لہذا یہ روایت صحیح ہوئی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اب انشاءاللہ اس روایت کی تشریح ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ چلے ٹھیک ہے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ